المجيد والفرقان الحميد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والدائم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أرحم الراحمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، میں اور آپ اسلامی مسجد میں درس قرآن کے سلسلے میں منعقدہ اس تقریب سعید میں حاضر ہیں اور کامل مسلمان بننا اس موضوع کی مناسبت سے چند ایک اہم باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کو جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام تشکیل دیے، اور بالخصوص فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ حافظ قاری علی حیدر سیفی صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے مرید و معاون بنے استاد الحفاظ قاری محمد اسماعیل صاحب، اور جو بھی ان کے اس نیک عمل میں تعاون کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں، عزت و آبرو میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی منشا یہ ہے کہ بندہ مومن کو اسلام کی حالت میں موت آئے، بندہ مومن کا اختتام بالخیر ہو جائے، اور بندہ مومن کی خواہش یہی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اس کا خاتمہ بالایمان ہو، اور جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہو تو اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری و ساری ہو۔ یہ ہر عام افراد کی خواہش ہے، لیکن اس خواہش کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس خواہش کی تکمیل اس وقت ممکن ہے جب ہمارا اڑنا اور بچھونا اسلام کے مطابق ہو، جب ہم زندگی کے شب و روز کو اسلام کے مطابق بسر کریں، جب ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق بسر کریں، تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے گا، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات سے ہمیں آگاہی ہو، اسلام کیا ہے
اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن کاموں سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے، یہ ساری معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے حدیث پاک کا سماعت کیجیے گا۔ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مال اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب آپ ارشاد فرمائیے اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور جو زکات تم پر فرض کی گئی ہے اس زکات کو تم ادا کرو، وتصوم رمضان، اور جب ماہ رمضان مبارک آئے تو ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ یعنی کہ ظاہری جو افعال ہیں ان کو بجا لانے کا نام اسلام ہے۔ جب بندہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اور اگر دوسرے جسے بارکاہ کے ساتھ نکال لیا جائے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں کا تذکرہ کیا ہے، کلمہ شہادت کا اقرار، نماز، روزہ، زکات اور حج، تو گویا یہ ظاہری جو افعال ہیں، یہ ظاہری جو اعمال ہیں، ان کو بجا لانے کا نام اسلام ہے۔ یہ اسلام کا تعارف ہے، یہ اسلام کی تعریف ہے اور یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ تو حضرات محترم، اگر بندہ کلمہ شہادت کا جب اقرار کر لیتا ہے، وہ نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے اور اللہ توفیق دے تو وہ حج کر لیتا ہے، یہ سارے ظاہری افعال کو بجا لاتا ہے، تو پھر اسے ملتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ اس حوالے سے بھی ایک حدیث کی بات کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور حاضرہ خدمت ہونے کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتا ان شہیدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کیا کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمسہ، اور اس اقرار کے بعد، اس شہادت کے بعد میں بندگانہ نماز پڑھتا ہوں، بندگانہ نماز پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد وآتیت الزکاۃ، میں زکات بھی ادا کرتا ہوں، وصمت الشہر، اور ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، وقمت رمضان، اور ماہ رمضان کی راتوں میں قیام بھی کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ سارے جو ظاہری افعال ہیں جس کو اسلام کہا جاتا ہے ان کو میں بجا لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کی بھی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ میرے بارے میں کیا حکم ثابت فرماتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے یہ قاعدہ، یہ قاعدہ بیان کر دیا، فرمایا جو بھی بندہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرتا ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتا ہے، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ تمام افعال کو ادا کرتا ہے، من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جو بندہ اس حال میں اسے موت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدیقین اور شہداء کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صدیقین کا درجہ ملتا ہے، شہداء کا درجہ ملتا ہے۔ یہ فائدہ ہے اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کا، اسلام پر عمل پیرا ہونے کا۔ جو بندہ اسلام پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس کے اعمال پر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جب تک مرے گا اللہ رب العزت اس کو صدیقین اور شہداء کا درجہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو حضرات محترم،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان وہ سارے کے سارے دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک عمل اسلام کے مطابق ہو لیکن دوسرا عمل یہودیوں جیسا ہو جائے، ایک عمل اسلام کے مطابق ہو دوسرا عمل عیسائیوں جیسا ہو جائے، ایک عمل اسلام کے مطابق ہو دوسرا عمل ہندوؤں جیسا ہو جائے، ایک عمل اسلام کے مطابق ہو دوسرا عمل بدھ مت جیسا ہو جائے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارے ہر عمل سے اسلام کی خوشبو آنی چاہیے، اسلام کی خوبصورتی کا اظہار ہونا چاہیے، اس وجہ سے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر ہمیں دوسرے مذاہب کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل دین بنایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ دین اسلام کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اور رب کی رضا کا نام دین اسلام ہے۔ یہ رب کا پسندیدہ دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دین قابل قبول ہے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب ہم نے دین کے مطابق چلنا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں کون سے اعمال ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، جن کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر خدمت ہونے کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اسلام میں کون سا عمل وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظوں میں بات کو مکمل کر دیا۔ سرکار نے فرمایا دو عمل اسلام میں نہایت اہمیت والے ہیں، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ورد الطالب، پہلا عمل بھوکے کو کھانا کھلانا اور دوسرا عمل ہر واقف اور ناواقف شخص سے سلام کرنا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اور ہر واقف اور ناواقف شخص سے سلام کرنا، یہ دو اعمال اسلام میں نہایت اہمیت والے عمل ہیں، فضیلت والے عمل ہیں۔ جو بندہ ان اعمال کو بجا لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معزز بنا دیتا ہے، وہ بندہ محترم بن جاتا ہے۔ اور پھر بالخصوص اس حوالے سے آپ احباب کی توجہ چاہوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا اور پھر اس بندے سے سوال کرے گا، اے میرے بندے، کل دنیا میں رہتے ہوئے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، تعجب کا اظہار کرے گا، حیرانگی کا اظہار کرے گا، یا الہ العالمین، میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا جو ثواب ہے میری بارگاہ سے حاصل کر لیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ تعجب کا اظہار کرے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا الہ العالمین، بھلا میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا تھا؟ تو ساری کائنات میں صرف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کا جو ثواب ہے میری بارگاہ سے حاصل کر لیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا میرے بندے، کل میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ پھر تعجب کا اظہار کرے گا اور عرض کرے گا اے میرے مولا، تو اور بیماری
ये मेरी समझ से बाहर ना रहे। अगर तू बीमार होता तो मैं तेरी बीमार खुशी कैसे करता। तो अल्लाह तआला साफ पाएगा कि मेरा खुदा बंदा बीमार हुआ, तूने उसकी इजाजत नहीं की। अगर तू उसकी इजाजत कर देता, मेरी रहमतों को उसके पास ला देता, मेरी रहमतों को उस बंदे के पास ला देता। ये छोटे छोटे अमाल हैं जिनको बजा लाने की आप जरूरत है। इसमें खाना खिलाने वाले की फजीलत को भी बयान कर दिया गया। जो बंदा भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह ताला उससे अपनी बारगाह से जो स्वागत फरमा देता है। और फिर दूसरा अमल कि हर वाकिफ और नवाकिफ शख्स से सलाम करना, ये किस कदर प्यारा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ आया कि ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, तुम में से कोई भी बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो साहिब ईमान नहीं हो जाता। वला तुमिनू हत्ता तहाबू, और तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे दिलों में आपस में मोहब्बत न पैदा हो जाए। और सरकार ने इतनी हदीस मुबारक को बयान करने के बाद खुद इरशाद फरमाया, फरमाया अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाबबतुम, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें एक नुस्खा न बताऊं, अगर तुम उस नुस्खे पर अमल करोगे तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाइए वो वजीफा क्या है, वो नुस्खा क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में जहां भी मुलाकात करो तुम आपस में सलाम को आम कर दिया करो, सलाम दिया करो। जब तुम आपस में सलाम को आम करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। और जब तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे नाकिस ईमान को कामिल ईमान में बदल देगा। और जब तुम्हारा नाकिस ईमान कामिल ईमान में बदल जाएगा तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत भी अता फरमा देगा। वज़ात मोहतरम, ये है दो अमाल, भूखे को खाना खिलाना और हर वाकिफ और नवाकिफ शख्स से सलाम करना। अल्लाह ताला इन अमाल की बुनियाद पर बंदों को जो स्वाब से मालामाल फरमा देता है। तो आज हमें जरूरत है कि हम इन अमाल पर पहरा दें, इन अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और फिर आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाइए कि कामिल मुसलमानों में से कौन सा मुसलमान वो अफजल है, कामिल है, बेहतरीन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि जिसकी जुबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाएं वो कामिल मुसलमान होता है। वो कामिल मुसलमान है जो अपनी जुबान पर पहरा देता है, जो अपने हाथ पर पहरा देता है, बल्कि सर से लेकर पांव तक अपने तमाम वजूद पर इस्लाम का पहरा देता है। अल्लाह ताला इस पहले की बुनियाद पर उसे कामिल ईमान अता फरमा देता है। बल्कि हदीस मुबारक में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से हम कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यज़मनी मा बैन रहयही व मा बैन रिजलैही, मेरे सहाबा तुम में कौन है जो मुझे दो चीजों की हिफाजत की ज़मानत देता है। या रसूल अल्लाह वो दो चीजें क्या हैं? मैं एक वो जो दो जबड़ों के दरमियान है, यानी जुबान। या रसूल अल्लाह दूसरी क्या है? मैं दूसरी वो जो दो टांगों के दरमियान है, यानी शर्मगाह। कौन है जो मुझे अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत देता है? या रसूल अल्लाह अगर हम हमको इन दो चीजों की हिफाजत की ज़मानत दें तो हमें क्या मिलेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम मुझे इन दो चीजों की हिफाजत की ज़मानत दो, जन्नत, मैं मोहम्मद अरबी उसे जन्नत की ज़मानत देता हूं, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूं। वज़ात मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم بآله وصحبه وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بالقران اللهم نور قلوبنا بالقران اللهم زين اخلاقنا بالقران اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم عاصمنا من الاوجاع والامراض والاهوال اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا